يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وقال الله تبارك وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال الله تبارك وتعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم میرے ایمان والے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک کا بے حد احسان، اس کا بے حد کرم کہ اس پاک ذات نے ہم سب کو ایمان کی قیمتی دولت نصیب فرمائی. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدر کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، حضرات انبیاء علیہ السلام جن کو نئی شریعتیں دی گئیں، جن کو رسول بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا ہے، اور یہ فرض کرنا صرف تمہارے اوپر نہیں ہے بلکہ تم سے پہلی جتنی امتیں تھیں، تم سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ان کے ہاتھ پر ایمان لانے والے، ان کے ساتھ چلنے والے لوگوں پر بھی ہم نے رمضان کے روزے یا روزے فرض کیے تھے. البتہ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بہت سارے عبادات کی کیفیت اور بہت سارے عبادات کی شکلیں اور ترتیب اللہ تعالیٰ نے پہلی عبادات، پہلی امتوں کی عبادات اور پہلی امتوں کی عبادات کی ترتیب کے حساب سے الگ بنایا ہے.
کسی امت پر روزہ دن اور رات کا مکمل فرض تھا، کسی امت پر صرف 1 مہینے کا روزہ فرض تھا، اور کسی امت پر 1 ہفتے کا روزہ فرض تھا۔ لیکن ہم جس امت کے اندر ہیں، امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کے روزے فرض کیے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ جو مثال دی ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ مثال اس وجہ سے دی کہ بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں، جب بندہ ان اعمال کے متعلق، ان معمولات کے متعلق، ان وظائف کے متعلق سنتا ہے تو اس کو گرانی ہوتی ہے، اس کے اوپر مشکل ہوتا ہے کہ میں یہ کام کیسے کر پاؤں گا۔ لیکن جب اسی کو بتا دیا جاتا ہے کہ تو اس سے پہلے فلاں آدمی نے یہ کام کیا ہے، اور تو اس سے پہلے یہ کام فلاں آدمی کرتے رہے ہیں، تو اس کو حوصلہ مل جاتا ہے، پھر اس کا وہ جو ڈر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ہمت کر لیتا ہے کہ اگر مجھ سے پہلے کسی نے کیا ہے تو یقیناً میں بھی کر لوں گا، اگر مجھ سے پہلے کوئی یہ کام کرتا رہا ہے تو یقیناً میرے لیے بھی آسان ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روزوں کے متعلق اپنے بندوں سے یہ صاف وضاحت کے طور پر بتا دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اے لوگو، ہم نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے، اور یہ فرض کرنا تم سے پہلے لوگوں پر بھی تھا، تم سے پہلے لوگوں نے بھی روزے رکھے، اور لیکن یہ تو مثال دی کہ تم حوصلے کم نہ کر دو، تمہارے حوصلے ٹوٹ نہ جائیں، تم اپنے اوپر کسی کام کو بھاری نہ سمجھ لو کہ ہم کیسے کریں گے۔ لیکن آگے ہمارا مقصد کیا ہے یہ روزے دینے کا، آپ کو روزوں میں آپ کو داخل کرنے کا، رمضان کے روزے آپ کے اوپر فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم ڈرنے والے ہو جاؤ، تاکہ تم عبادت گزار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب میں اور آپ اس قرآن کی آیت کو پڑھتے ہیں یا ہم سنتے ہیں یا اس پر غور و فکر کرتے ہیں، تو کیا لعلکم تتقون صرف رمضان کے لیے بتا دیا کہ آپ نے 1 مہینے کے روزے رکھنے ہیں؟ جب آپ 1 مہینے کے روزے رکھ رہے ہو تو اس دوران آپ کو جھوٹ نہیں بولنا ہے، یہ تقوی ہے۔ اس دوران آپ کو دھوکہ نہیں دینا ہے، یہ تقوی ہے۔ اس دوران آپ کو چغلخوری نہیں کرنی، یہ تقوی ہے۔ اس دوران آپ کو غیبت نہیں کرنی، یہ تقوی ہے۔ اسی رمضان کے دوران آپ کو چوری نہیں کرنی ہے، دغا نہیں دینا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، کسی پر تہمت نہیں لگانی ہے، کسی کو اذیت نہیں پہنچانی ہے، کسی کو ستانا نہیں ہے، یہ تقوی ہے۔ یہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تو اب بتاؤ، اگر یہ تقوی ہے اور آپ اس کو تقوی مانتے ہو، اور تمہیں یہ سارا کچھ اس لیے دیا گیا کہ روزے میں جھوٹ بولو گے تو تم جانتے ہو روزے کی اہمیت ختم ہو جائے گی، روزے کا ثواب ختم ہو جائے گا، روزے میں غیبت کرو گے تو روزے کی حالت وہ نہیں رہے گی جیسی رہنی چاہیے، روزے کا اثر اور روزے کا ثواب ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی چوری کریں گے، ڈاکہ ماریں گے، کوئی دوسرا گناہ کریں گے تو روزہ خراب ہو جائے گا، یہی سمجھتے ہیں ہم سارا۔ اس کا نام تقوی ہے۔ اسی لیے ہر آدمی روزے کی حالت میں اگر عام حالتوں میں جھوٹ بولنے والا ہے تو جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، اگر عام وقتوں میں دھوکہ دیتا ہے تو روزے میں ٹوپی پہن کر، سفید کپڑے پہن کر، صوفی بن کر مسجد میں بیٹھ جاتا ہے۔ نہیں، روزے کی حالت میں مجھے اب نہیں کرنا ہے، کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کرنا ہے، کسی کے ساتھ کوئی برائی نہیں کرنی ہے۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ روزہ انسان کو برائی سے بچا دیتا ہے،
چغلی سے بچاتا ہے، جھوٹ سے بچاتا ہے، رحم دلی پیدا کرتا ہے، قطع تعلقی سے بچاتا ہے، نامناسب تعلقات سے بچا دیتا ہے۔ یہ روزے کی کیفیت ہے۔ لیکن آیا لعلکم تتقون کا مقصد یہاں ہی تک ہے کہ چاند نظر آیا، روزہ رکھا اور آپ متقی بن گئے، آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، آپ نے اپنی دکان پر دھوکہ بازی کو چھوڑ دیا، ریٹ کو درست کر لیا اور متعین کر دیا کہ جو ہی عید کا چاند نظر آئے گا تو 5 کی جگہ 10 روپے کی چیز بن جائے گی۔ یا آپ نے جس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں، آپ کا اپنا ایک فیلڈ ہے، اس فیلڈ میں انسانوں کو دھوکہ دینا، انسانوں کے ساتھ دھوکہ دہی کا معاملہ کرنا آپ نے رمضان کے لیے چھوڑ دیا اور رمضان کے بعد پھر شروع کر لیا، اس کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ جو اللہ کو مقصود ہے تقویٰ، لعلکم تتقون سے مراد یہ ہے کہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ جس طرح روزہ رکھ کر تم گناہ سے بچتے ہو، ایسے ہی تمہیں پوری زندگی بغیر روزے کے بھی گناہ سے بچنا ہے۔ جس طرح روزے کی حالت میں تم جھوٹ کو گناہ سمجھتے ہو، اسی طرح بغیر روزے کے بھی جھوٹ کو گناہ سمجھو۔ جس نے نیک عمل کیے اس کو بھی اس کا بدلہ دیا جائے گا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور جس نے برے عمل کیے وہ بھی اپنی آنکھوں سے برے عمل دیکھ لے گا اور اس کا بدلہ بھی اس کو ملے گا۔ یہ حالت ہے ایک انسان کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو بتایا گیا کہ لوگوں، رمضان آیا، خالی رمضان کی کرامتوں کو، رمضان کی برکتوں کو، رمضان کی رحمتوں کو اپنے لیے سمیٹنے کی کوشش کر کے ساتھ میں یہ کوشش کرنی ہے کہ پوری زندگی میری، پورا سال میرا رمضان کی طرح گزرے۔ نماز کا میں پابند ہوں، قرآن کی تلاوت کا میں پابند ہوں، تہجدوں کا میں پابند ہو جاؤں، قرآن کی تلاوت محبت سے کرنے والا میں ہو جاؤں۔ میری ایک ترتیب رہے کہ میں اگر رمضان میں ایک پارہ تلاوت کرتا ہوں تو غیر رمضان میں بھی میری قرآن کریم کی تلاوت ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ اگر میں رمضان میں سحری کے بہانے سے اٹھ جاتا ہوں اور کچھ رکعت نماز تہجد پڑھ لیتا ہوں، ایسا عزم کرو، ایسا ارادہ کرو کہ انشاءاللہ رمضان کے علاوہ بھی میرے تہجد ضائع نہیں ہوں گے۔ رمضان میں ابابین پڑھے جاتے ہیں، ان پر پابندی کی جاتی ہے، تو ارادہ کرو۔ ارادہ کرنا انسان کے ہاتھ میں ہے، توفیق مانگی جائے اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، اور اللہ اپنا متقی یا اپنا پرہیزگار بندہ اسی کو بنا دیتے ہیں کہ جو نیت کے اعتبار سے اللہ کا بننا چاہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح تقویٰ نصیب فرمائے، اللہ اپنا خوف نصیب فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہماری عبادات دائمی عبادات بن جائے۔ ہمارے جو اعمال ہیں، نیک عمل ہیں، رمضان کے اعمال، یہ دائمی اعمال بن جائے۔ صرف رمضان کے لیے یہ اعمال ہمارے نہ رہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں اور قابل مبارک بات بھی ہے، زیب قسمت اور اتنا بھی ہو جائے تو غنیمت ہے کہ رمضان میں اللہ کا شکر ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں، عام نمازوں میں بھی نمازی آ جاتے ہیں، جمعہ کی تو بات ہی نہیں۔ لیکن غیر رمضان میں ہم کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ غیر رمضان میں ہماری نمازوں کا حال کیا ہو جاتا ہے؟ کیا غیر رمضان میں ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں کہ ہمیں نماز کو پڑھنی ہے؟ کیا غیر رمضان میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں کہ ہمیں جماعت کا احساس کر کے جماعت کی پابندی کے ساتھ مسجد کو آباد کرنا ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا مطلوب یہ ہے کہ ہر بندہ ہر حالت میں عاقل اور بالغ مرد مسجد میں نماز پڑھنے والا ہو جائے۔ اللہ کے احکامات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات تو اس کی گواہی دیتے ہیں، اور ہم نے کیا کیا ہے؟ ایک وقت متعین کر رکھا ہے کہ رمضان آیا، سفید ٹوپی پہن لی، لباس اچھا پہن لیا، اور وعظ و نصیحت بھی سننے ہو گئے، اور غیر رمضان گیا نہ ہمیں پتہ تھا کہ ہمیں مسجد کے کس دروازے سے جانا ہے اور کس سے نکلنا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ پورے 1 سال تک مسجد کا منہ نہیں دیکھتے، جی نماز پڑھ لی، گھر میں پڑھ لی، اللہ بچائے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہماری تو زندگی پوری کی پوری رمضان کی طرح اور پوری کی پوری زندگی مسجد کی زندگی کی طرح گزرنی چاہیے۔ جس طرح ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نیت باندھ لیتا ہے، اور نیت باندھنے کے بعد ساری دنیا کو چھوڑ دیتا ہے،
اس میں اس کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے تب بھی چھوڑ دیتا ہے، برا ہو رہا ہے تب بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کو دنیا و معافی کی کوئی خبر نہیں رہتی، صرف اس کا اور اپنے اللہ کا واسطہ ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، مطلوب ہر مسلمان، ہر ایمان والے کی زندگی کا سے یہی ہے، ہر آدمی، ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہر حال میں اپنا رجوع اللہ کی طرف رکھے، جس حال میں بھی ہو، جہاں بھی ہو، اپنے اللہ کو حاضر جان کر، اپنے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر عبادات کرے، زندگی گزارے۔ یہ مطلوب ہے، تقوی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور تقوی کا مقصد، تقوی کا مقصود ہی اللہ کو یہی ہے کہ میرا بندہ جس حال میں بھی ہے اس حال میں اس کو میں یاد رہوں۔ اگر یہ بندے کو احساس رہے گا کہ میرا اللہ مجھے ہر حال میں دیکھتا ہے اور میرے اللہ کو میرا سب علم ہے، تو پھر بندہ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کے خوف سے اللہ بھلائیوں کی طرف جائے گا، گناہ چھوڑ دے گا۔ ہر حال میں ایک آدمی، اللہ معاف فرمائے، ہمارے بہت سارے لوگ، بہت سارے ملازم لوگ یا غیر ملازم لوگ جو برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، جن کو بری عادات کی لت لگ گئی ہوتی ہے، جیسے رشوت کا معاملہ ہے، سود کا معاملہ ہے، ان برائیوں کا معاملہ ہے معاشرے کے اندر، اللہ حفاظت فرمائے۔ لیکن رمضان میں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا ایک معمول بنا لیتے ہیں، یا تو کام کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں اس وجہ سے کہ کام کروں گا تو پھر مجھے جو وہ روکٹے ملتے ہیں، جو وہ روکڑے آتے ہیں، پیسہ آتا ہے، رمضان میں تو نہیں میں لے سکتا، گناہ ہے۔ یعنی رمضان میں رشوت لینے کو گناہ سمجھتا ہے اور غیر رمضان میں اپنے لیے ہدیہ سمجھتا ہے۔ سود لینے والا رمضان میں سود کو کیا سمجھتا ہے؟ گناہ سمجھتا ہے، اور غیر رمضان میں اپنے لیے ہدیہ اور تحفہ سمجھ لیتا ہے، اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، میرے اللہ میری اولاد کو عبد القادر جیلانی جیسا بنا دے، میرے اللہ میری اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ بھئی تیری اولاد کو جو تیری اولاد کے پیٹ میں جا رہا ہے، دوسرے غریب مسکین کے بچے کے پیٹ کو کاٹ کے تو اپنے بیٹے کے پیٹ میں ڈال رہا ہے، اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈال رہا ہے، تو وہ کہاں سے عبد القادر جیلانی بن جائے گا؟ اس کے اندر کہاں دینی اثرات آ جائیں گے؟ اس کے اندر کہاں سے تقویٰ آ جائے گا؟ وہ کہاں اللہ کا ولی بن جائے گا؟ میرے بھائیو اور دوستو، اپنی اولاد کو نیک اور صالح بنانے کے لیے اور اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کی ذمہ داری کو نیکیت اور صالحیت کے اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اوپر بھی حلال مال خرچ کیا جائے، حرام سے بچا جائے، اور اپنی اولاد کے اوپر بھی حلال مال خرچ کیا جائے اور حرام سے بچا جائے۔ یہ رمضان سبق دیتا ہے، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اور تقویٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، کہ تقویٰ یہاں ہے، اور اپنے سینہ مبارک کی طرف، اپنے دل مبارک کی طرف اشارہ کیا کہ تقویٰ یہاں ہے۔ اور دوسری جگہ حدیث پاک کے اندر آیا، ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، مسئلہ ہی ختم کر دیا، تقویٰ سمجھا دیا کہ تقویٰ یہ ہے کہ تمہارے جسم کے اندر ایک خون کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو تمہارا پورا جسم صحیح ہے، اور اگر وہ خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے۔ تمہارا دل ہے اور وہ ہوا قلب، اور وہ دل ہے، اور اس دل کا خیال رکھو، اگر یہ دل بن جاتا ہے تو یہ اپنے سے نفرت، غیر سے نفرت اور غیر ضروری نفرت کو چھوڑ دے گا، پھر اس کے دل کے اندر اللہ کے بندوں کی، اللہ کے رسول کی محبت آ جائے گی۔ اور اگر یہ اس کو نہیں چھوڑے گا اور اس کا دل سنورے گا نہیں، اور دل کی حالت اس کی درست نہیں ہوگی، تو یاد رکھو نہ اس کا دل سنور سکتا ہے اور نہ اس کے اعمال سنور سکتے ہیں۔ اعمال کو درست کرنے کے لیے، اعمال کے اچھے ہونے کے لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کی کیفیت کو ٹھیک کریں، اور دل کی کیفیت ٹھیک ہوگی اللہ کے قرآن کو پڑھنے سے، اللہ کے قرآن کی طرف توجہ دینے سے۔ خود قرآن کو پڑھے اور قرآن پڑھنے والے کے قرآن کو سنے، یہ ہے، اور اپنی حالت کو قرآن کے حوالے کر دے۔ آج لوگ ڈپریشن میں، ٹینشن میں، غم میں چلے جاتے ہیں تو مختلف قسم کے گانے لگا لیتے ہیں، اور ابھی ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ کیا ہے کہ رمضان کے احترام میں لوگ گانے چھوڑ دیتے ہیں۔ شکر ہے، غنیمت ہے، یہ بھی گاڑیوں پہ دیکھا جاتا ہے، نعتیں لگی ہوتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت لگی ہوتی ہے، اور بس اوقات قوالیاں بھی چلتی رہتی ہیں،
تو بہرحال کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جاتی ہے صرف رمضان کے مہینے کے لیے، اور جب رمضان ختم ہوگا تو اتنی اونچی آواز سے نہ قبرستان کا احترام، نہ مسجدوں کا احترام، نہ مسجد والوں کا احترام، کسی کا کوئی احترام نہیں رہتا۔ پھر دھڑلے سے چلتے ہیں، گانے بھی چلتے ہیں، اور بیچ میں بیٹھنے والے کئی سارے اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار گرداننے والے بھی پھر اس گانے کی لذت کو لے رہے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ میرے بھائیوں اور دوستو، گانے کے اندر لذت کبھی نہیں آ سکتی، گانے کے سننے سے کبھی دل کو اطمینان نہیں مل سکتا، گانے کے سننے سے انسان کا دل مردہ تو ہوتا ہے، دل زندہ کبھی نہیں ہوتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے قرآن میں صاف وضاحت کے ساتھ فرما دیا، او بے وقوف، تو ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے، تو غم کا شکار ہو گیا ہے، تو ٹینشن میں چلا گیا ہے، تو ٹینشن کا حل گانے سے نہیں ہوگا، ٹینشن کا حل بیتوں سے نہیں ہوگا، ٹینشن کا حل ہے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یاد رکھو، اگر تم اپنے دل کا اطمینان چاہتے ہو تو پھر قرآن کو پڑھو اور سنو۔ اور یقینی بات ہے، جب جو بندہ ڈپریشن میں ہو اور قرآن کی تلاوت کرتا چلا جاتا ہے، اس کی ڈپریشن اور اس کا غم کم ہوتا جاتا ہے، ہلکا ہوتا جاتا ہے، اور ایک حالت یہ ہو جاتی ہے جب اس کا یقین ہو جاتا ہے کہ میری ڈپریشن، میرا غم، میری ٹینشن اگر کم ہوگی تو قرآن سے ہوگی، پھر اللہ اس قرآن کے صدقے میں اس کے سارے غموں کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن جب یقین بن جائے بندے کا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہم ان ساری لغویات کو چھوڑنے والے ہو جائے، اللہ کرے ساری لغویات ہمارے دل سے بھی ختم ہو جائے، ہمارے دماغ سے بھی چلی جائے۔ تو کوشش کریں میرے بھائیوں اور دوستو، جو مطلوب اللہ کو ہے، جو مطلوب اللہ کے نبی کو تقویٰ ہے، وہ سارا کا سارا ہمارے اندر آ جائے۔ کریں گے نا انشاءاللہ کوشش، فکر بھی کریں گے اور اس چیز کی طرف توجہ بھی دیں گے کہ میرا انشاءاللہ رمضان جس طرح گزرے گا انشاءاللہ میری پوری زندگی اسی طرح گزرے گی، قرآن کے ساتھ گزرے گی، نوافل کے ساتھ گزرے گی، حسن اخلاق کے ساتھ گزرے گی، صلہ رحمی کے ساتھ گزرے گی، اور دوسروں کو سکون پہنچانے کے ساتھ گزرے گی، دوسروں کو بے چین کر کے میری زندگی، جس طرح رمضان میں دوسرے کو بے چین کرنے سے، دوسرے کو پریشان کرنے سے، دوسرے کا دل دکھانے سے بچتا ہوں، میں پوری زندگی دوسرے کو تکلیف دینے سے، پڑوسی کو تکلیف دینے سے، ماں باپ کو پریشان کرنے سے، بہن بھائیوں کو پریشان کرنے سے پوری زندگی بچوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول زیادہ